الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا رحمة مهداة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللہ جل شانہ کی طرف سے ہم پر بے شمار عنایات ہیں۔ اس ذات نے ہمیں جسم دیا، اس ذات نے ہمیں انسان بنایا، اس ذات نے ہمیں غذا دی، خوراک دی، لباس دی، کئی انعامات ہیں۔ اگر ہم ان انعامات کو شمار کرنا چاہیں تو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تمہارے بس میں نہیں ہے۔ اتنی بے شمار عنایات دینے والی ذات کسی نعمت پر اپنا احسان نہیں جتلایا۔ کبھی ہمیں پیدا کرنے کا احسان جتلایا ہو، زندہ رکھنے کا احسان جتلایا ہو، کھانے پینے کا احسان جتلایا ہو، کبھی کسی نعمت پر اس نے احسان نہیں جتلایا سوائے ایک نعمت کے جو نعمت عظمی کہلاتی ہے۔ وہ نعمت عظمی یہ ہے، اللہ جل شانہ نے ہمیں محمد علیہ السلام کا امتی بنایا۔ محمد علیہ السلام جیسا نبی ہمیں عطا کیا، اس نعمت پر احسان جتلایا ہے۔ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان جتلایا کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے۔ یہ وہ نعمت جو آج تک کسی امت کو نہ ملی سوائے ہمیں آپ کے بھی۔ یہ نعمت ہمیں ہی عطا کی گئی ہے، اس نعمت سے پہلی امتیں محروم گئی ہیں۔ ایسا نبی جس کی نعمت پر اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا، اس آیت کریمہ میں اس نبی کی ایک صفت کو ذکر کیا، وہ ہے رحمت للعالمین۔ وہ نعمت، وہ صفت، وہ ہے رحمت للعالمین
کہ اس رسول کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ عالمین یہ جمع ہے عالم کی، عالم کا معنی جہان کا، جہان جس میں ہم آپ پوری کائنات رہ رہی ہے، یہی جہان ہے۔ اس میں کتنی مخلوق رہتی ہے؟ اس میں کتنی مخلوق رہتی ہے؟ بعض علماء کا خیال یہ ہے 18,000 سے زیادہ مخلوق اس میں رہتی ہے۔ انسان ایک مخلوق ہے، جنات دوسری مخلوق ہے، ملائکہ تیسری مخلوق ہے۔ اس طرح 18,000 سے زیادہ اللہ جل شانہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، اور ہر ایک مخلوق میں لا تعداد افراد پیدا کیا۔ تو حضور علیہ السلام تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ دنیا کے اعتبار سے رحمت، آخرت کے اعتبار سے بھی رحمت۔ دنیا کے اعتبار سے رحمت، آخرت کے اعتبار سے بھی رحمت۔ تو حضور علیہ السلام ہمارے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ انسانیت میں مسلمان ہیں، انسانیت میں غیر مسلم بھی ہیں۔ مسلمان ہیں، انسانیت میں غیر مسلم بھی ہیں۔ حضور علیہ السلام جس طرح اہل ایمان کے لیے رحمت ہیں، اسی طرح دنیا کے اعتبار سے اہل کفر کے لیے بھی رحمت بن کے آئے ہیں۔ وہ اس طرح پہلی امتوں میں جب اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بھیجتا، وہ قوم اس نبی کی خلاف ورزی کرتی، اس نبی کو جھٹلاتے، اس نبی کو تکلیف دیتے۔ اللہ جل شانہ ایسے لوگوں پر آسمان سے پتھراؤ کرتے، آسمان سے عذاب نازل کرتے، زمین کو حکم ہوتا زمین ان کو کھا جاتی، خسف ہوتا، مسخ ہوتا، ان کی شکلیں بگڑ دی جاتی۔ لیکن آقا علیہ السلام کی رحمت کے صدقے یہ کفار اجتماعی عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ یہ کفار اجتماعی عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ انہوں نے آقا علیہ السلام کو کتنی ستایا، کتنی ستایا، جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ بہت ستایا، لیکن ہر موقع پر آپ نے یہی فرمایا، اللہم اہد قومی، اے باری تعالیٰ میری قوم کو ہدایت عطا فرما۔ کیوں؟ انہم لا یعلمون، وہ مجھے نہیں پہچانتے۔ میری قوم کو ہدایت عطا فرما کہ وہ میرا مرتبہ و مقام نہیں جانتے، اس لیے مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ جنگ احد میں حضور علیہ السلام پر ایک کافر نے حملہ کیا، سر مبارک پر خود تھی۔ آج کل جس طرح ہیلمٹ پہنی جاتی ہے، لوہے کی وہ ہیلمٹ ہوتی تھی،
آپ نے وہ پہنی ہوئی تھی، اتنا زوردار حملہ تھا کہ کٹ کر کے آپ کے جسم مبارک میں اس کی کڑیاں دھس گئیں۔ آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ کسی نے کہا اے اللہ کے رسول، ایسی قوم کے بارے میں بد دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد فرما دے۔ آپ نے فرمایا کہ میں لوگوں کی ہلاکت کا ذریعہ بن کر کے نہیں آیا، اللہ جل شانہ نے تو مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اے محبوب، جب تک آپ ان لوگوں میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ جب تک آپ ان لوگوں میں موجود ہیں اللہ جل شانہ ان کو عذاب نہیں دے گا، اور جب تک یہ لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے تب بھی اللہ جل شانہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ یہاں دو چیزیں، دو جملے۔ پہلا جملہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یعذبہم، یہ ہم ضمیر کفار کی طرف راجع ہے۔ اے پیغمبر، جب تک آپ دنیا میں موجود ہیں اس وقت تک اللہ تعالیٰ ایسے کفار کو اجتماعی عذاب نہیں دے گا۔ دوسرا جملہ یہ نافرمان اہل ایمان کے بارے میں ہے، وما کان اللہ لیعذبہم وہم، جب تک یہ لوگ گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے اس وقت تک اللہ جل شانہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ تو کفار کو ان کے اس کفر کی سزا، اس کفر کے نتیجہ میں آقا علیہ السلام کو تکالیف پہنچانے کی سزا اللہ جل شانہ نے آپ کی برکت سے دنیا سے ٹال دی ہے۔ یہ سزا ساری کی ساری مرنے کے بعد ہی شروع ہوگی۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب تک آپ دنیا میں تھے آپ کی برکت سے اجتماعی عذاب سے یہ دنیا بچی رہی۔ جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے اب آپ کی سنت، آپ کا طریقہ یہ حضور علیہ السلام کے قائم مقام ہے۔ زندگی میں آپ کی برکت سے یہ دنیا والے عذاب سے بچے رہے، آپ کے چلے جانے کے بعد آپ کی سنت کی برکت سے یہ دنیا والے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ اس آیت سے ایک اشارہ ملتا ہے، اس آیت سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ اسلام کی بقا یہ عالم کی بقا کی ضمانت ہے۔ اسلام کی بقا عالم کے بقا کی ضمانت ہے۔ اسلام کے تانے بانے کہاں سکھلائے جاتے ہیں؟ اس مسجد میں، اس مدرسہ میں۔ تو اس سے یہی اشارہ ملا کہ جب تک مدارس آباد ہیں، جب تک مساجد آباد ہیں، اس وقت تک دنیا بھی باقی ہے۔
خدا نہ خواستہ جب یہ مساجد ویران ہو گئے، خدا نہ خواستہ جب یہ مساجد ویران ہو گئے، اب دنیا کا بقا بھی مشکل رہے گا۔ چنانچہ ایک حدیث شریف رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعہ حتی لا یقال علی الارض اللہ اللہ۔ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اس دنیا میں اللہ کا نام لیوا موجود ہے۔ جب دنیا سے نام لیوا چلے جائیں گے پھر وہ دور ہوگا تحارج کا تحارج الحمار۔ ایسے انداز سے لوگ اپنی خواہشات کی تکمیل کریں گے جس طرح گدھا گدھی پہ سوار ہو جاتا ہے، اس کو کوئی حیا نہیں، کوئی شرم نہیں کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کیا کہے گا؟ پھر وہ انداز اختیار کیا جائے گا۔ جب یہ عالم ہوگا اب اس دنیا کا بقا مشکل ہوگا، قیامت برپا ہو جائے گی۔ جب تک یہ مدارس موجود ہیں، آباد ہیں، جب تک مساجد موجود ہیں، آباد ہیں، اللہ کا نام باقی ہے، اللہ کے احکام کی تعلیم باقی ہے، اس وقت تک یہ دنیا بھی باقی ہے۔ آیت کریمہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ حضرات علماء نے یہاں سے ایک مسئلہ نکالا، مستنبط کیا، وہ یہ کہ حضور علیہ السلام پوری مخلوق سے افضل ہیں۔ حضور علیہ السلام پوری مخلوق سے افضل ہیں، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے افضل الخلائق، ساری مخلوق سے افضل ترین انسان آقا علیہ السلام کی ذات کی ہے۔ مخلوق میں ملائکہ بھی ہیں، مخلوق میں سید الملائک جبریل امین بھی ہے، سید الملائک جبریل امین بھی ہے۔ تو ہمارا عقیدہ کہ حضور علیہ السلام ساری مخلوق سے افضل، سارے ملائکہ سے افضل، حتیٰ کہ جبریل امین سے بھی افضل ہے۔ یہ مسئلہ کیسے ثابت ہوا؟ وہ اس طرح اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، عالمین میں ملائکہ بھی شامل ہیں، آپ کی رحمت ملائکہ کو بھی پہنچ رہی ہے۔ اس لیے جس کی رحمت جس کو پہنچ رہی ہو، رحمت والا افضل ہوا کرتا ہے۔ ایک حدیث شریف، تفسیر کی ایک کتاب ہے روح المعانی، تفسیر کی ایک کتاب ہے روح المعانی، اس میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ جناب رسول اکرم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، حضور علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل، میں رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا، کیا اس رحمت کا حصہ تجھے بھی پہنچا ہے؟ میں رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا، کیا میری اس رحمت کا حصہ جبریل تجھے بھی پہنچا ہے؟ جبریل نے کہا، نعم اے اللہ کے رسول، آپ کی رحمت کا حصہ مجھے بھی پہنچا ہے، آپ کی رحمت کا حصہ مجھے بھی پہنچا ہے۔ وہ کس طرح؟ جبریل امین کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ کی بعثت سے قبل، آپ کے اعلان نبوت سے پہلے مجھے اپنے انجام کی فکر رہتی تھی، پتہ نہیں میرا انجام کیا ہو، پتہ نہیں میرا انجام کیا ہو۔ شیطان کو تو ہر ایک جانتا ہے نا۔ ابتدا میں حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے بہت پہلے یہ ملائکہ میں رہا کرتا تھا، ملائکہ میں رہا کرتا تھا اور بڑا عبادت گزار تھا۔ حضرات مفسرین نے عجیب بات لکھی، کئی لاکھ سال پہلے آسمان میں عبادت کی، پھر دوسرے میں، پھر تیسرے میں، 7ویں آسمان تک عبادت کی۔ آسمان کا کوئی حصہ ایسا ہو کہ جہاں اس نے عبادت نہ کی، آسمان کا کوئی حصہ ایسا ہو کہ جہاں اس نے عبادت نہ کی ہو۔ لاکھوں سال اس نے عبادت کی، لیکن انجام مردود ہوا، انجام مردود ہوا۔ جبریل امین بھی کہا کرتے تھے، اے اللہ کے رسول، آپ کے اعلان نبوت سے پہلے مجھے اپنے انجام کی فکر ہوتی تھی، پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا۔ ہمیں بھی اپنے خاتمے کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں بھی اپنے خاتمے کی فکر کرنی چاہیے۔ آدمی کا خاتمہ اچھا ہو گیا، کامیاب ہے، خدا نہ خواستہ اگر خاتمہ خراب ہوا، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد ہے۔ آدمی اپنے خاتمے کی فکر کرتا رہے، خاتمے کی فکر۔ اللہ جل شانہ کا انعام کہ اس نے ہمیں ایمان جیسی دولت عطا فرمائی، اس نعمت پر ہم شکریہ ادا کرتے رہیں۔ جددو ایمانکم بلا الہ الا اللہ، لوگو اپنے ایمان کو کلمہ طیبہ کے ورد سے ترو تازہ رکھا کرو۔ روزانہ کی بنیاد پہ کلمہ طیبہ کا بھی ورد ہو، جتنی اعمال صالحہ ہیں وہ اختیار کیے جائیں، جتنی برے اعمال ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں، یہی ہے حسن خاتمہ کا طریقہ۔ ایک اللہ والے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردان میں سے ہیں، جن کا نام ہے ربعی بن خراش رحمہ اللہ۔
حضرت ربعی نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا، باری تعالیٰ جب تک میں اپنے خاتمہ سے مطمئن نہیں ہوں گا میں ہنسوں گا نہیں، ساری زندگی نہ ہنسے، ہر وقت یہی فکر سوار رہی کہ پتہ نہیں میرا خاتمہ کیسا ہو، میرا خاتمہ کیسا ہو۔ اور جس کو کوئی فکر لاحق ہو جاتی ہے اس کے لیے ہنسنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ فوت ہو گئے، غسل دینے والے غسل دینے کے لیے چارپائی پر لٹایا، اللہ تعالیٰ نے ان کا خاتمہ عمدہ سے عمدہ کیا۔ غسل دینے والے کہتے ہیں لم یزل متبسما ونحن نغسلہ حتی فرغنا، ہم نے ربعی کو دیکھا ہمیشہ ہی مسکراتے رہے، ہم غسل دیتے رہے حتیٰ کہ ہم غسل سے فارغ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک خاتمہ سے مطمئن نہیں ہوں گا ہنسوں گا نہیں، موت سے ہی خاتمہ کا پتہ چلتا ہے۔ جب خاتمہ اچھا ہوا تو انہوں نے اپنے خاتمہ کی خوشخبری اپنی مسکراہٹ سے ہمیں دے دی ہے، تو ہمیں بھی اپنے خاتمہ کی فکر کرنی چاہیے۔ جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل میری رحمت کا تمہیں بھی کچھ حصہ ملا؟ کہنے لگا ہاں، آپ کی بعثت سے قبل مجھے اپنے خاتمہ کی فکر رہتی تھی، جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور آپ پر قرآن کریم اترنا شروع ہوا میں لے کر کے آیا کرتا تھا، اور اس میں ایک آیت یہ بھی تھی ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ اس آیت میں جبریل امین کی تعریف کی گئی اور ان کو امین کا لقب دیا گیا۔ جب امین کا لقب آپ کی برکت سے، آپ کے واسطے سے جبریل امین کو ملا، اب وہ خاتمہ سے مطمئن ہو گئے۔ تو آپ کی رحمت صرف انسانیت کو نہیں ملائکہ کو بھی حاصل ہے، صرف عام ملائکہ نہیں جبریل امین کو بھی یہ نعمت حاصل ہے۔ ایسے شان والا نبی، کیا اس کے ہم پر کوئی حقوق ہیں؟ کیا اس نبی کے ہم پر کوئی حق ہیں؟ جی، ایک حق اس سے محبت کی جائے، اس رسول سے محبت کی جائے۔ علماء فرماتے ہیں محبت کے دو درجے، ایک درجہ فرض کا ہے، دوسرا درجہ مستحب کا ہے۔ فرض درجہ یہ ہے حضور علیہ السلام جو دین لے کر کے آئے، جن چیزوں کا آپ نے حکم فرمایا ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں، جن چیزوں سے آپ نے روکا ان سے ہم رک جائیں، یہ درجہ فرض ہے، یہ درجہ فرض ہے۔ اور درجہ مستحب یہ ہے کہ ہم ایسی ذات پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کریں۔ کتنے مسلمان ہیں جو یومیہ کی بنیاد پر آپ پہ درود شریف پڑھتے ہیں، اور کتنی زبانیں ہیں، کئی دن گزر گئے پر آقا علیہ السلام پر درود پڑھنے کی سعادت نہ ملی۔ اس لیے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا جائے۔ محبت
صرف زبانی دعوے کا نام نہیں ہے، محبت صرف زبانی دعوے کا نام نہیں ہے۔ من نعرہ لگا لیا عاشق ہیں رسول کے عاشق ہیں، بس اس کے بعد پھر چھٹی، زبانی جمع خرچ نہ ہو، حقیقت میں محبت ہو۔ حقیقی محبت یہ ہے کہ جیسے اس نے زندگی گزاری اسی طرح ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ کسی اللہ والے نے کیا ہی عجیب بات کہی، تعصر رسول وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی القیاس بدیع ان کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن یحب یطیع۔ رسول اللہ کے احکام کی نافرمانی اور دعویٰ محبت کا ہے، یہ محبت کا دعویٰ بڑا عجیب ہے، زبانی جمع خرچ نہیں، حقیقی محبت ہو۔ حقیقی محبت ان المحب لمن یحب یطیع، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی اطاعت کرتا ہے۔ اکابر نے ایک مثال دی ہے، اگر ہم غور کریں تو ہماری حالت وہی ہے، اگر ہم غور کریں تو ہماری حالت وہی ہے۔ مثال یہ دی، ایک بادشاہ نے بلیوں کو یہ کرتب سکھلایا کہ اپنے اگلے دونوں پاؤں میں موم بتی لے کر کے بیٹھ جاتی تھیں، وہ موم بتی جلتی رہتی اور یہ بیٹھی رہتی، اور اس طرح کی کئی بلیاں انہوں نے پال رکھی تھیں۔ ایک دفعہ وزیر کو کہنے لگا، وزیر دیکھ میں نے کیا ہی کرتب دکھلایا، کیا ہی بلیوں کو میں نے سکھلایا ہے۔ وزیر بھی سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ چلو کل بتاؤں گا، کل بتاؤں گا۔ کل شام ہوئی، بلیاں حسب سابق موم بتیاں لے کر کے کھڑی ہیں۔ بادشاہ نے وزیر کو طعنہ دیتے ہوئے کہا کہ کل کچھ دکھلانا تھا، دکھلاؤ وہ کیا ہے؟ وزیر نے ایک چوہا پکڑا ہوا تھا، اس کو بلیوں کے سامنے چھوڑ دیا۔ بلیوں نے جو ہی چوہے کو دیکھا ساری اس پر چھپٹ کے پڑی، وہ موم بتیاں سب گرا دی۔ بھائی محسوس نہ کرنا، ہمارا دعوی محبت بھی اس وقت تک ہے جب ہمارے سامنے خواہشات نہ ہوں۔ ہمارا دعوی محبت اس وقت ہے جب تک ہمارے سامنے خواہشات نہ ہوں۔ جب خواہشات سامنے آ گئیں پھر دعوی محبت اپنی جگہ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ بس اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی اتباع کریں، کامل اتباع کریں۔ کیوں؟ ان المحب لمن یحب یطیع، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کی اطاعت کرتا ہے۔ اگر ہمیں بھی آقا علیہ السلام کی محبت ہے، سچی محبت ہے، اور ایمان کے لیے محبت کا ہونا بھی شرط ہے، تو پھر آقا علیہ السلام کی اطاعت ہمیں کرنی ہوگی۔ اللہ جل شانہ اس کہے سنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ الہ العالمین اس مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ الہ العالمین اس مجلس میں جو کچھ کہا گیا، الہ العالمین اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اہل علاقہ پر اپنا خاص رحم فرما، اہل علاقہ پر اپنا خاص رحم فرما۔ الہ العالمین، الہ العالمین اس مسجد کو آباد فرما، اس مسجد کو آباد فرما، اس مدرسے کو آباد فرما۔ جس مدرسے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، الہ العالمین اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قبول فرما۔ الہ العالمین اس کی جلد تکمیل فرما، اس کی جلد تکمیل فرما، اور اس کو جلد ہی پائے تکمیل تک پہنچا کر کے رشد و ہدایت کا اس کو مرکز بنا، ذریعہ بنا، خیر کے رحمت کے فیصلے فرما۔ الہ العالمین اس مسجد کی، اس مدرسے کی اور تمام مدارس مساجد کی ضروریات کو آپ جانتے ہیں، پورا فرما سکتے ہیں۔ خزانہ غیب سے ان کو پورا فرما، خزانہ غیب سے ان کو پورا فرما۔ اہل خیر کے دلوں کو ان مدارس کی طرف متوجہ فرما۔ الہ العالمین تمام اہل علم، اہل اسلام سب کی ہی حفاظت فرما، تمام اہل علم، اہل اسلام کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین، الہ العالمین حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ تمام دینی مدارس مساجد کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، وطن عزیز ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اندرونی بیرونی ہر قسم کے فتنوں سے اس کو محفوظ فرما۔ الہ العالمین تمام اہل اسلام کی حفاظت فرما۔ مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں، مقہور ہیں، ان کی مدد فرما، نصرت فرما۔ خصوصاً فلسطین میں، غزہ میں اہل اسلام بہت ہی کرب و الم کا شکار ہیں، محض اپنے فضل سے ان کی مدد فرما، نصرت فرما، ان کی مدد فرما، نصرت فرما۔ باعزت طریقہ سے ان کو آزادگی نصیب فرما۔ الہ العالمین، الہ العالمین کفر کو نیست و نابود فرما، کفر کو نیست و نابود فرما، ان کے عزائم کو خاتمے ملا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔